ناول میں بنوں تیری تقدیر پیا، رائٹر رافعہ شیخ، ایپیسوڈ 15۔ زامیہ، تم اتنی ریلیکس کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ صبح کے 11 بجے وہ لیپ ٹاپ اور موبائل بند کرتی اب آنکھیں بند کیے خود کو تھوڑا سکون دینے کی کوشش میں تھی کہ حمزہ کا غسیلا موڈ دوبارہ آن ہو گیا۔ میں نے بس 2 منٹ پہلے ہی آنکھیں بند کی تھیں اور تم پوچھ رہے ہو سکون سے بیٹھی ہوں؟ زامیہ کل سے اس کی ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ برداشت کر کے تنگ آ چکی تھی۔ ریٹ پڑوا کر ابھی ہی آنکھیں بند کی تھی، وہ تو 10 گھنٹے سے لیپ ٹاپ اور موبائل کے ساتھ لگی رہی تھی۔ ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ حمزہ میر سر پر پہنچ کر اس کے سکون کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ جب جب تم ایسے بیٹھو گی میں پوچھوں گا ہی انادل وہاں جانے کس حال میں ہے اور تم یہاں مجھے صبر کے سبق پڑھا رہی ہو۔ حمزہ کا لہجہ وقت گزرنے کے ساتھ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ موبائل آف کر چکا تھا، سب کی کالز نے الگ ڈسٹرب کیا ہوا تھا۔ وجاہت صاحب اور چوہان صاحب مل کر سب ہینڈل کر رہے تھے، لیکن بار بار ایک ہی سوال کرتے، آپ کب آئیں گے؟ وہ حقیقت سے آگاہ کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ابھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، لہٰذا اپنا منہ بند کر لو حمزہ۔ تمہیں لگتا ہے وہاں سے انادل کو نکالنا بچوں کا کھیل ہے؟ وہ کڑے پہروں میں رکھی گئی ہے۔ میسم لمحہ بہ لمحہ مجھے آگاہ کر رہا تھا، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، پھر دوسرے پلان پر کام کرنا ہے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بال بکھرے، آنکھیں مسلسل جگنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ حمزہ کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ بس تم میاں بیوی پلانس کھیلتے رہو، اگر ان پلانس کے چکر میں اینا کو ایک خروج بھی آئی تو تم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہوگی۔ حمزہ جھنجھلاہٹ میں کیا کہہ گیا اسے خود بھی پتہ نہ چل سکا۔ میں اگر پتھر دل ہوتی تو یہ ضرور کہتی، انادل اپنے ناخن اپنے ہاتھ پر مار کر خروج کر دے، کم از کم اس شادی جیسے جھمیلے سے تو جان چھٹے گی میری۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، کمرے میں غائب ہو گئی۔ مزید کچھ سننا اس کے بس میں نہیں تھا، ویسے بھی وہ جاگ کر تھکن سے بے حال تھی۔ کچھ ریسٹ کرتی، تبھی جا کر دوسرا پلان ترتیب دے کر دوسرے شہر میں اٹیک کرواتی۔ 2 گھنٹے سونے سے ہی وہ فریش ہو جاتی، لیکن وہ نہ خود سکون سے بیٹھ رہا تھا نہ زامیہ کو لینے دے رہا تھا۔ اس کو جگہ معلوم تھی تو بنا کسی کا آسرا کیے وہ اب تک وہاں پہنچ چکا ہوتا۔ انادل کو تو نہ بچا پاتا لیکن خود ضرور پھنس جاتا۔ وہ نہیں سمجھ سکتا تھا اچانک سے ان پر حملہ زیادہ مفید ہوتا۔ وہ باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، ان پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ حمزہ ذہنی طور پر سوچ کر اتنا تھک چکا تھا کہ 4 گھنٹے بے خبری کی نیند سوئے رہا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے زامیہ لیپ ٹاپ پر اسکرین آن کیے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ وہ اتنی دیر سویا رہا، اسے اب اپنے اوپر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ وہ جب بات ختم کر کے پلٹی تو حمزہ اپنا سر دباتے ہوئے آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ حمزہ کھانا کھا لو، کھانا نہ کھانے سے بھی سر درد ہوتا ہے، زامیہ نرم لہجے میں کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بات لے کر ڈریس چینج کیے فریش سی لگ رہی تھی۔ نہیں مجھے حمزہ، اگر انادل کو بازیاب کرانے میرے ساتھ جانا ہے تو کھانا تو پڑے گا، ایسے بھوکے پیٹ تم لڑ نہیں سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی باڈی کی ضرورت کو پورا کر کے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے، پھر ہی ہمارے اندر توانائی آتی ہے ذہنی اور جسمانی طور پر لڑنے کی۔ وہ اس سے پہلے کھانے سے منع کرتا، زامیہ اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے رات کا کھانا گرم کیے وہیں لے آئی جہاں وہ بیٹھا تھا۔ دونوں نے بس چکھنے کی حد تک کھانا کھایا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا وہ کھانے پینے کے بنا زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن نہیں زندہ رہ سکتے تو انادل کے بنا نہیں رہ سکتے۔ زامیہ نے اسٹرانگ سی چائے بنائی اور پیتے ہوئے میسم سے ٹیکسٹ میسج پر بات کرنے لگی۔ کال پر بات کرتی تو حمزہ موبائل چھین کر خود شروع ہو جاتا اور ان کے تمام پلانس پر پانی پھیر دیتا۔ انادل بہت برے حال میں ہے اور آج تو حد ہو گئی، اس پر موٹے نے ہاتھ اٹھایا۔ زامی، میرا دل کر رہا تھا شوٹ کر دوں۔ موبائل اسکرین پر پیغام روشن ہوا۔ زامیہ کی یہ پڑھ کر موبائل پر گرفت سخت ہوئی اور تاثرات پتھریلے ہو گئے۔ تمہارے ہوتے ہوئے میرے دل پر اس نے ہاتھ اٹھایا۔ میسم، میں اس موٹے کا بعد میں مرڈر کروں گی، پہلے تمہارا کروں گی۔ آئی ریئلی ہیٹ یو۔ وہ غصے سے پیغام لکھ رہی تھی اور لکھتے ساتھ اسے سینڈ بھی کر دیا۔ بٹ آئی ریئلی لو یو۔ وہ کچھ کرتا تو انادل پر آگے کیسے دھیان رکھتا، بڑی چوٹ سے بچانے کے لیے اسے چھوٹی چوٹیں کھانا ہوں گی۔ زامی، حمزہ کو نہ بتانا کچھ بھی، اور ہاں کل موٹا دبئی جا رہا ہے۔ آئی تھنک وہ انادل کو ساتھ لے جانے کا پروگرام سیٹ کر رہا ہے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے۔ بس ہمارے پاس کل تک کا وقت ہے، یا تو انادل کو نکال لیں یا
آگے کی بات وہ خود بھی نہ لکھ سکا۔ ہم کل انادل کو لے آئیں گے اور میں اس موٹے کی انگلیوں کے ٹکڑے کر دوں گی جن سے انادل پر ہاتھ اٹھایا، آنکھیں نوچ لوں گی جن آنکھوں سے دیکھا۔ میں حمزہ کو ساتھ نہیں لاؤں گی، وہ جذباتی ہو رہا ہے، کچھ کا کچھ نہ کر دے۔ ٹیم ریڈی ہے، بس لوکیشن بھیجو اور یہ بھی بتا دینا ٹوبا ٹیک سنگھ میں حملہ کب کرنا ہے۔ وہ سب پلان پہلے ہی سے سیٹ کیے بیٹھی تھی۔ میسم کو تب چڑھی لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ میں بتا دوں گا، بس ٹیم کو حملے کے لیے تیار رکھنا، سب کر لینا، اور حمزہ سے چھپ کر آنا آسان نہیں ہوگا۔ رات میں 3 بجے موٹا صرف انادل کو لے کر اپنے پرائیویٹ ہاؤس سے نکلے گا۔ اس کا اپنا طیارہ ہے تو میں بھی اس کے ہاؤس پر موجود ہو۔ مجھے باس کا گھر معلوم ہے، آپ یہاں 1 بجے آنا، میں یہیں ملوں گا کیونکہ باس کسی ایک کو بھی لے کر نہیں جا رہا۔ میں اور آپ 1 گھنٹے میں اس کے ہاؤس کے باہر ہوں گے، پھر ہم طیارے کے نکلنے سے پہلے انادل کو اس سے چھڑوا لیں گے، لیکن وہاں اس کے گارڈ بہت خطرناک ہے، ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ میسم نے باس کا پورا پلان بتایا اور ساتھ میں سمجھایا بھی تاکہ وہ جذبات میں آ کر اپنا اور انادل کا نقصان نہ کر بیٹھے۔ اوکے، پلان ڈن ہو گیا، مجھے بس انادل کو بچانا ہے کسی بھی قیمت پر، چاہے اس میں تمہاری جان جائے یا میری۔ دل میں اس کی لمبی زندگی کی دعا کرتی، لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے میسج سینڈ کر گئی۔ اسے معلوم تھا اس کا ریپلائی کیا آنا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کو اور مجھے کچھ ہو، ابھی تو ساتھ ہم نے کئی مشن کمپلیٹ کرنے ہیں۔ دشمن خوف سے کانپتے ہوئے یہ کہیں کہ دونوں میاں بیوی نے ہماری زندگی عذاب کر دی ہے، اور لوگ ہمیں دعائیں دیں کہ اللہ آپ دونوں کو ایسے ہی ہر مشن میں ساتھ رکھے اور کامیاب کرے۔ توقع کے عین مطابق میسم کا جذبات سے چور میسج آ چکا تھا۔ زامیہ نے آمین کہہ کر موبائل رکھ دیا۔ اس سے بات کر کے دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ بس کل رات تک انادل ان کے پاس ہوتی، بس کل رات ابھی شام کے 6 بج رہے تھے۔ اسے ایک لمبا انتظار کرتے ہوئے حمزہ کی نظروں سے بچ کر نکلنا تھا۔ گہری سانس لیتی وہ حمزہ کو ایک نظر دیکھ کر واپس آنکھیں موند گئی۔ اسے اٹیک کے لیے میسم کے میسج کا انتظار تھا۔ اظہر صاحب انادل کی 2 دن کی گمشدگی برداشت نہ کرنے کے سبب ہسپتال کے بیڈ تک پہنچ گئے تھے۔ مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کے سبب وہ ہسپتال میں تھے، سب روم کے باہر موجود تھے۔ مہرونسا بیگم ہاتھ میں تسبیح تھامے ورد کرتے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ ہادیہ ان کو سہارا دیتی نڈھالتی۔ خرم کبھی ڈاکٹر کے پاس تو کبھی ان کے پاس چکر لگا رہا تھا۔ ایک ساتھ 2 پریشانیوں نے انہیں بہت رنجیدہ کر دیا تھا۔ ایک کے لیے آنسو بہاتے تو دوسرے کا سوچ کر ہچکیاں بندھ جاتی تھی۔ ہادیہ کو خرم نے ایک بار بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا دل چاہا خرم کے گلے لگ کر منا لے، لیکن اس کا بے تاثر چہرہ اسے بات کرنے سے بھی گریز پا کر رہا تھا۔ خرم سمجھ کر بھی انجان بنتا، بہن اور باپ کے لیے پریشان تھا۔ اسی ہسپتال میں پلوشا زیر علاج تھی۔ اس کی چیخیں پورے ہسپتال کو دہلا دیتی تھی۔ ڈاکٹر کو نیند کے انجیکشن دینے پڑتے تھے۔ چیف ایک بار بیٹی کو دیکھ کر سادہ لباس میں اپنے اہلکار تعینات کر کے جا چکے تھے۔ ان کا پلوشا کو اس حالت میں دیکھنا دل لرزا دے رہا تھا۔ اکلوتی بیٹی کی یہ حالت ان پر جنون طاری کر رہی تھی، اور اس کا نشانہ اس موٹے کو تو ضرور بننا تھا۔ اظہر صاحب ہنوز دنیا سے بیگانے انادل کے صدمے سے بے ہوش تھے۔ ڈاکٹر کی تسلیاں کسی کے کوئی کام نہیں آ رہی تھی۔ وہ پریشان زدہ ماحول میں کچھ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے۔ خرم نے کئی بار حمزہ کو کال کی لیکن موبائل پاور آف جا رہا تھا۔ وہ تھکا ہارا سا اور بے بس سا اپنے بکھرے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اس دوران امیمہ کی ویڈیو کال لینے سے بھی سب ہی پرہیز کر رہے تھے۔ وہ بھی ان کے کال نہ اٹھانے پر پریشان تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ اتنی دور بیٹھ کر پریشان ہوتی رہتی، اس سے بہتر تھا اسے ہر بات سے دور رکھا جاتا، یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس بار روم میں باس اکیلا موجود تھا اور میسم کا دل مٹھی میں بند تھا۔ کسی کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا، آخر کیوں؟ یہی سوچ اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اس کے ایک میسج سینڈ کرنے پر وہ کچھ دیر میں باہر ہوتا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تو فوراً میسج سینڈ کر دیا اور دوسری طرف کام شروع ہو گیا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اسے معلوم تھا 2:10 تک کام مکمل ہو جائے گا اور باس دل ملاتا ہوا باہر آئے گا۔ 10 منٹ گزر گئے اور سوئی نے جیسے ہی 1 منٹ آگے بڑھایا، زامن بھاگتا ہوا آیا اور روم کا پاسورڈ ان لاک کرتا ہوا اندر داخل ہونے لگا، لیکن سامنے کھڑے آدمیوں نے اس کا ارادہ ناکام کر دیا۔ باس نے منع کیا ہے، اس لیے وہ بھی ادھر ہی کھڑا ہے۔ چپ چاپ باہر رہ کر باس کے باہر آنے کا انتظار کرو۔ ہٹے کٹے آدمیوں نے زامن کو روکتے ہوئے جواب دیا تو اس نے سامنے کھڑے میسم کو دیکھا۔ مجھے بہت ضروری بات پہنچانی ہے باس کو، تم لوگ کچھ نہیں کرو گے؟ وہ کہتا ہوا کال ملا کر فون کان سے لگا گیا۔ باس پہلے میری سن لیں، لڑکیاں غائب ہو گئیں
ہچکچاتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی اور باس شدید غصے کے عالم میں باہر نکل کر آیا۔ باس کے فیس پر ناخنوں کے نشان دیکھ کر میسم کو کسی انہونی نے جکڑ لیا۔ سامنے نظر گئی تو انادل کو ڈرگس کے لیے تڑپتا ہوا پایا۔ اس لڑکی نے دیکھو ہمارا کیا حال کر دیا، پاگل ہو گئی ہے، ڈرگس کے لیے تھوڑی دینے کے باوجود مزید کی خواہش کر رہی ہے۔ قریب گیا تو جنگلی بلی بنی ہے، ہمارے منہ پر ڈرگس مانگتے ہوئے جھپٹ پڑی۔ باس اپنے فیس کٹ سہلاتے خباثت سے مسکراتا ہوا بتا رہا تھا۔ میسم کا دل سکڑ گیا۔ وہ گھٹیا انسان اب انادل کی حالت سے فائدہ اٹھاتا قریب ہونے کی کوششوں میں تھا۔ آج بر وقت اگر میسم وہ اٹیک نہ کرواتا تو مزید سوچنا بھی محال تھا۔ تم جب بھی آتے ہو اپنے منہ سے کچھ برا ہی بولتے ہو، اب کون سی لڑکیاں غائب کر دی ان لوگوں نے؟ کٹ میں سے خون رس رہا تھا۔ باس جلن محسوس کرتا ان پر برف رکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت انادل والے روم میں تھے جو آئندہ ہفتے باہر جانے والی تھی، ضامن نے بتایا، اور باس نے ایسے گھورا جیسے سالم نگل جائے گا۔ اس کی ایک بڑی سی فوج بھی اس کے کچھ کام نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ایک ہی انسان ہے جسے ہر چیز کا علم ہے اور وہ ہر جگہ اٹیک کر رہا ہے۔ میسم نے کچھ سوچنے کے انداز میں اپنا حصہ ڈالا۔ تم دونوں معلوم کرو اور مجھے آگاہ کرو۔ اب میں اس شہزادی سے تبھی ملوں گا جب اسے اپنے ساتھ یہاں سے دور لے جاؤں گا۔ تب تک اس کو ڈرگس نہیں دینا، بے ہوش پڑے رہنے دو۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا، اس کی ہی سزا ہونی چاہیے۔ غصے سے دونوں کو باری باری گھورتا ہوا ایک بار پلٹ کر انادل کو عجیب تاثرات سے دیکھ کر حکم جاری کرتا جا چکا تھا۔ اسے پاکستان سے نکلنے کے لیے تمام انتظامات دیکھنے تھے۔ میسم نے گڈ جاب کا میسج سامیہ کو کر دیا تھا، لیکن سین ہونے کے باوجود رپلائی نہیں کیا تھا۔ میسم نے قدم بڑھا کر دروازے سے ہی پرتشویش نظر انادل پر ڈالی۔ اسے ٹھیک دیکھ کر پرسکون لمبی سانس لیتا کوکنگ پر مامور خاتون کو انادل کے پاس بھیجنے کا سوچ کر پلٹ گیا۔ مجھے تھوڑی سی ڈرگس دے دو پلیز، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، تھوڑی سی دے دو۔ انادل بند آنکھوں سے بیڈ شیٹ کو نوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ملازمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اتنا سمجھ آ رہا تھا وہ تکلیف میں ہے۔ بڑی مشکل سے بحث کے بعد باس نے راضی ہو کر اس ملازمہ کو جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ عربی بولنے والی خاتون تھی، لہٰذا انادل کا کہا سنا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میسم کو تھوڑی بہت عربی آتی تھی، اس لیے انہیں سمجھا کر لے آیا تھا۔ باس نے آتے ہی اسے اپنے ساتھ لے جانے کا بتایا اور اس کو ڈرگس سے دور کر دیا۔ وہ تب سے ایک ہی ورد کیے جا رہی تھی، آنکھیں مسلسل بند تھی، جیسے جسم ایسے جھٹکے لیتا مانو کسی نے بجلی کی تار پکڑا دی ہو۔ ملازمہ اس کی حالت پر آنسو پیتی، اس کے آنسو اور چہرے کے زخم صاف کرتی، حجاب ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کے اپنے ہاتھوں اور چہرے پر ناخنوں کے ان گنت نشان تھے۔ اسے جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو اپنے آپ کو نوچنے لگتی تھی، جس کی وجہ سے نشان بڑھتے جا رہے تھے۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا، حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، سسکتے ہوئے التجائیں کر رہی تھی۔ ملازمہ کا دل بند ہونے لگا تو جلدی سے اپنا کام کر کے روم سے نکلی۔ ضامیہ گن لوڈ کرتی ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی کہ حمزہ دھاڑ سے دروازہ کھولتا اس کے کمرے میں پہنچا۔ تمیز چھو کر بھی گزری ہے، ایسے آیا جاتا ہے روم میں؟ ضامیہ گن کو سیف میں رکھتی بھڑک کر بولی، بالکل، میں ایسے ہی آتا ہوں، مجھے پتہ بتا دو، میں خود چلا جاتا ہوں، تم لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ میری اینا وہاں نہ جانے کس حال میں ہوگی، کھانا بھی کھاتی ہوگی کہ نہیں، اس کی حالت ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میری اینا بیمار رہتی ہے، ایسا نہ ہو حمزہ میر کو جیسے بھول گئی ہے ویسے ہی حمزہ کو بھول جائے۔ ضامیہ، اگر اب ایسا کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا، پلیز جلدی کچھ کرو، وہ یہ قید برداشت نہیں کر سکے گی۔ شدت غم نے ایسا غلبہ پایا کہ وہ ضامیہ کے سامنے بکھر گیا، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگا، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ یہ وہ حمزہ میر تو نہیں لگ رہا تھا جسے دیکھ کر لڑکیاں آہیں بھرتی تھی، وہ تو بس اینا کا دیوانہ لگ رہا تھا جو مر جانے کو تھا۔ ضامیہ اس کی حالت دیکھ کر اتنا ٹوٹی کہ آنسوؤں پر بند نہ باندھ پائی۔ حمزہ، ہم انادل کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، میں، میسم اور تم ہو نا، ہم سب مل کر وہاں سے بحفاظت نکال لیں گے اور اس کے پکڑنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، پھر کبھی اینا اپنے میر سے جدا نہیں ہوگی۔ پتہ ہے، مجھے کبھی کبھی تم سے جیلس فیل ہوتا ہے، تم انادل کو کتنا چاہتے ہو اور میسم مجھے بالکل نہیں چاہتا۔ سب بات خاموشی سے سنتے ہوئے حمزہ نے آخری بات پر اسے گھور کر دیکھا۔ وہ بیچارہ اتنا خوار ہوتا تھا اس کے پیچھے، اور وہ کہہ رہی تھی میسم اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میسم کی محبت جورو کے غلام والی ہے، اس کی بات نہیں کرو، شیر ہو کر بیوی کے سامنے گیدڑ بنا رہتا ہے۔ حمزہ اٹھتے ہوئے بولنے لگا، وہ واپس اپنے خول میں سمٹتا میسم کا تمسخر اڑانے لگا۔
اب زیادہ ہو رہا ہے حمزہ۔ وہ بات کرتے ہوئے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی رات کے 10 بجے تھے، نکلنا تو اسے 1 بجے تھا، لیکن وہ 11-12 بجے نکلنے کا سوچتے ہوئے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا کہتی، کہاں جا رہی ہے، وہ بھی پیچھے آتا۔ تو مجھے یہ بتاؤ اور کتنے دن انتظار کروں؟ اب تو چوتھا دن اختتام ہونے کو ہے۔ اتنے دن میں نے اینا کو نہیں دیکھا، میری حالت نہیں سمجھ سکتی تم، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کہتا غصے میں ٹیبل پر رکھا گلاس گرا کر نکلتا چلا گیا۔ گلاس چھناکی کی آواز سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس گلاس میں اور حمزہ میں اس وقت کوئی فرق زامیہ کو محسوس نہیں ہوا۔ دونوں ہی ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ زامیہ نے مڑ کر اپنا ڈریس نکالا جو وہ عموماً مشن میں پہنتی تھی، فل بلیک پینٹ پر ٹی شرٹ پہنے، ہاف بلیک کوٹ لیے، سر پر کیپ جمائے، چہرے کو ماسک سے ڈھکے وہ 11 بجے تیار تھی۔ حمزہ کو دیکھا وہ اپنے روم میں بند تھا۔ وہ گن کو اپنی ٹانگ پر لگی بیلٹ میں لگاتی وہ سیدھی ہو کر اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ آہستہ قدموں سے نکل کر اس نے حمزہ سے بچتے ہوئے دروازہ لاک کیا تھا۔ اندھیرا 400 پھیلا ہوا تھا۔ زامیہ کو اندھیرے سے مانوس ہونے میں کچھ ٹائم لگا تھا۔ وہ چلتی ہوئی کچھ دور کھڑی بلیک ہیوی بائک پر سوار ہو کر پھرتی سے نکل گئی۔ حمزہ بھی پیچھے سے اس کے جانے کے بعد اپنی کار میں بیٹھ کر نکلا۔ اسے معلوم تھا وہ اسے ساتھ لے کر نہیں جائے گی، اس لیے اس کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اور جاسوس کی جاسوسی صرف حمزہ میر ہی کر سکتا تھا۔ زامیہ اپنی بائک روکے ہیلمٹ کو سر پر ہی چڑھائے کھڑی ہو گئی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کافی دفعہ محسوس ہوا پیچھے کوئی ہے، اور پیچھے جو تھا اس کا اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے راستے میں مختلف ٹرن لیتی وہ حمزہ کو چکما دینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ جذباتی انادل کو دیکھ کر کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ 1 بجے باس کو یہاں سے انادل کو لے کر نکلنا تھا، لیکن وہ 12 بجے ہی نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میسر نے انادل کو ویل چیئر پر بٹھایا ہوا تھا۔ زامیہ کا خوف سے دل کانپ اٹھا۔ اس کا حال بہت مختلف تھا۔ 4 دن میں وہ پہچاننے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ لاغر سا وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا، آنکھیں بند تھی۔ اندھیرا ہونے کے سبب زامیہ گاڑی کی جلتی روشنی میں بس اتنا ہی دیکھ سکی۔ گینگسٹر، تجھے تو اس دنیا میں جو حساب دینا ہوگا وہ تو دینا ہوگا، لیکن تجھے اس دنیا میں جو حساب دینا ہوگا وہ شاید تم جیسے لوگ نہ سمجھ سکیں۔ اگر سمجھ سکتے تو یہ کام ہی کیوں کرتے؟ زامیہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے ہلتے ہوئے پتے محسوس ہوئے تو پلٹ کر دیکھا، حمزہ بھی اسی کے سٹائل کا گیٹ اپ کیے ہوئے آیا تھا۔ میسم دانت کچکچا کر سمجھ چکی تھی اس نے حمزہ کی ہیلپ کی ہے، اس لیے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی میسم سے حمزہ کا جنونی انداز برداشت نہ ہوا تو ایڈریس دے دیا۔ اب وہ آنکھوں میں تمسخر لیے زامیہ کو دیکھ رہا تھا، جس کی کالی آنکھیں غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ ہیلو مس زامیہ چودھری، میں اپنی اینا کو بچانے آیا ہوں کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ حمزہ کہہ کر ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ شکر تھا وہ انادل کے جانے کے بعد آیا تھا، ورنہ اس کالے باس کے ساتھ کام کرنے والے بڑے مگرمچھوں کو نہیں پکڑ پاتے۔ یہاں سے ان کا کام تمام کرنا باس کے ہاؤس سے کام تمام کرنے سے زیادہ آسان تھا، لیکن یہاں سے صرف چیلے پکڑے جاتے، لیکن ہاؤس سے بڑے نامور دہشت گرد پکڑے جانے کے قوی امکانات تھے۔ ہیڈ چیف بختیار خلجی کی مکمل سپورٹ سے زامیہ پراپر اٹیک کے لیے ٹیم تشکیل دے چکی تھی، جو یہاں وہاں عام لوگوں کے بھیس میں گھومتے زامیہ کے اشارے کے منتظر تھے۔ وہ ایک اشارہ دیتی اور ان کا اٹیک اس گروہ کو چاروں شانے چت کرنے پر مجبور کر دیتا۔ زامیہ سیاہ لباس پر گہری سیاہ آنکھوں سے غور سے جائزہ لیتی، اسی سیاہ رات کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ میسم نے یہ کہا تھا وہ اس کے ساتھ جائے گا، لیکن زامیہ نے دیکھا تھا میسم کو باس اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ آخر اس موٹے نے کیا سوچ کر اپنے ساتھ جونی کو رکھا ہوا تھا؟ ان کے کڑے پہروں میں میسم میسج بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا خاموشی سے بیٹھا ان کے ساتھ باس کے ہاؤس نکل گیا۔ زامیہ کو بتانا تھا، لیکن ان سب کے سامنے موبائل یوز کرنا ان کو شک میں ڈال سکتا تھا۔ انادل کو حمزہ کے آنے سے کچھ وقت پہلے ہی وہ لے جا چکے تھے۔ زامیہ کچھ سیکنڈ بعد بائک پر سوار بنا حمزہ کو کچھ کہے نکل گئی۔ پیچھے حمزہ بھی اپنی گاڑی میں اسے فالو کرنے لگا۔ میسم نے ایک احسان یہ کیا تھا کہ اپنی لوکیشن اسے سینڈ کر دی تھی، اور وہ لوکیشن کی مدد سے میسم کی بلیٹ پروف گاڑی کو فالو کر رہی تھی۔ 1:20 پر گاڑی کو بریک لگی۔ 2 گھنٹے کے سفر نے اچھا خاصا زچ کر دیا تھا۔ زامیہ کو فکر ستائی، اگر حمزہ نے انادل کو اترتے ہوئے ایسی حالت میں دیکھ لیا اور ان کے پاس چلا گیا تو، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا میسم نے کس شرط پر اسے وہاں تک کی رسائی دی تھی۔
جھاڑیوں کے پیچھے زامیہ اور حمزہ تھوڑا سا چہرہ نکالے سب دیکھ رہے تھے۔ میسم گاڑی سے اترا اور انادل کو ویل چیئر سمیت باہر نکالا۔ یہاں حمزہ کا دل پورے وجود میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ زردی مائل رنگت پر گہری پلکیں سایہ فگن تھی، اس پر لاغر سا وجود۔ حمزہ کی جان نکالنے کے مترادف ہی تو تھا، نہ جانے وہ اسے اس حالت میں دیکھنے کے بعد بھی کیسے زندہ تھا۔ وہ نم آنکھوں سے خود سے سوال کرتا پوچھ رہا تھا۔ زاویہ نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں کو میچے لمبی سانس لے رہا تھا، جیسے یہ سب اس پر گزر رہا ہو۔ انادل کو اچانک ہوش آیا تو چیخنے لگی، اتنا کہ میسم کو بے ہوش کرنے کے لیے نیند کا انجیکشن دینا پڑا۔ وہ روم میں بے سود پڑی اپنی حالت اور واقعات سے بے بہرا تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کس چیز کے لیے تڑپتی ہے، کون اس کا اپنا ہے کون پرایا، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اسے صرف پاؤڈر نما وہ سفید زہر چاہیے تھا۔ دنیا کو جیسے انادل بھول ہی بیٹھی تھی۔ کچھ وقت اپنے یاد آتے رہے، لیکن ڈرگز جب کم ملنی شروع ہوئی تو سب بھولتا گیا، صرف سفید پاؤڈر یاد رہا، جس کی وجہ سے یہاں موجود خود اذیتی کے دن کاٹ رہی تھی، جو لے کر سکون اس کے اندر تک اتر جاتا تھا۔ کچھ دیر میں 4-5 بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آئے، کچھ درمیانہ عمر کے تھے، کچھ عمر دراز سے لوگ تھے، جن کے چہروں سے ہی وحشت ٹپک رہی تھی۔ سامیہ کو حیرت ہوئی، انادل کو دیکھ لینے کے بعد بھی حمزہ کیوں ساکن و جامد کھڑا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا اگر وہ انادل کے پاس بھاگے گا تو زامیہ اسے بے ہوش کر دے گی، لیکن اپنا بنایا گیا پلان خراب ہونے تو بالکل نہیں دے گی۔ لیکن زامیہ کی سوچ کے بالکل برعکس تھے حمزہ کے تاثرات۔ جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ بھی آ گئے، اب ہم اندر کب جائیں گے؟ کچھ وقت بعد حمزہ آہستہ آواز میں سامنے بڑے سے ہاؤس کو دیکھتے ہوئے زامیہ سے پوچھ رہا تھا۔ لہجے میں شدت محسوس کی جا سکتی تھی، بے چینی آنکھوں سے عیاں ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ سر کے آرڈرز موصول ہونے تک ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہاں موجود لوگوں کو میرے آرڈرز کا انتظار ہے، زامیہ نے بتا کر چھوٹی آنکھ کیے اوپر کھڑی تقریباً 20 کے قریب لوگوں کا عکس دیکھ رہی تھی۔ یہاں کے لوگ مطلب یہاں کون لوگ ہیں ہم دو کے علاوہ؟ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھتا ہوا استفسار کرنے لگا۔ اوہ مین، ہم ایجنٹ لوگ اپنی شناخت ایسے ہی تو عیاں نہیں کر دیتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ملک جیسے لباس میں ایک بھیک مانگنے والا کون ہو سکتا ہے، یا ایک عام سا شہری گشت کرتا ہوا کیا کچھ کر سکتا ہے؟ پاکستانی آرمی ہو یا ISI، اپنے شکنجے میں ایسے چکرتی ہے پیاسے کو پانی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہماری ایجنسیاں اتنی پاورفل ہیں، دوسرے ممالک کی فورسز بھی ہمارے آگے کچھ نہیں ہے۔ زامیہ کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، فخر، حب الوطنی کا جذبہ، مر جانے کا حوصلہ، سب محسوس کیا جا سکتا تھا۔ حمزہ نے ارد گرد دیکھا، دو آگے کے مکان کے باہر 2 پہرے دار بیٹھے اونگ رہے تھے۔ زامیہ کی بات پر شکی انداز سے انہیں دیکھا۔ زامیہ ہولے سے ہنس دی، یہ نہیں ہے میری ٹیم کے ممبرز اور جانباز، بے فکر رہو، جو تم دیکھو گے تو حیران ضرور ہوگے۔ حمزہ منہ پھیر گیا۔ 2 بج چکے تھے، اندر ہلچل بدستور جاری تھی، دونوں گھات لگائے بیٹھے حملہ کرنے کے انتظار میں تھے۔ آج حمزہ کم بول رہا تھا، سارا دھیان انادل کو بچانے کی جانب مرکوز کیا ہوا تھا، لہٰذا زامیہ سے لمبی بحث کسی طور ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ اچانک زامیہ کا موبائل وائبریٹ ہوا، پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ میسم نے اٹیک کرنے کا کہا تھا۔ میسم اندر موجود ایک کمرے میں بیٹھا یہاں موجود کیمروں کو ناکارہ بنا رہا تھا۔ اگر حملے کی خبر یہاں سے کوٹھڑی میں پہنچ جاتی تو سب کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا ناممکن ہو جاتا۔ زامیہ نے اچانک سیٹی بجائی۔ سادے لباس میں موجود ہٹے کٹے نوجوان بڑی پھرتی سے آئے اور سامنے کھڑے 2 گارڈ کو اپنے سائلنسر لگی گن سے نشانہ بنایا۔ زامیہ دروازے کے پاس موجود اپنے ساتھیوں کو چھپنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ میسم نے مین ڈور کھولا۔ زامیہ، کیئرفل رہنا، موٹا اوپر ہے، میں اس کو انادل کو لے جانے سے روکتا ہوں، تم یہاں نیچے والوں کو دیکھو۔ میسم بھی ہاتھ میں گن لیے جلدی جلدی کہہ رہا تھا، حمزہ کو اپنی سیفٹی کے لیے گن دو زامیہ، تم نے بلایا ہے تم دو۔ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے غصہ ہی ہو گئی۔ میرے پاس گن ہے، میں اب اتنا بھی کاکا نہیں ہوں مجھے یہ سب بتانا پڑے، اور میں بھی تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ زامیہ نے میسم اور حمزہ کو خونخوار نظروں سے گھورا، جیسے کہہ رہی ہو، اور بلا لو ان صاحب کو۔ میسم منہ پر نقاب چڑھائے اندر کی جانب بڑھا۔ 15 سپاہی پر مشتمل ٹیم زامیہ کے پیچھے تھی، اور حمزہ میسم دوسری جانب بڑھ گئے۔ یہ ہاؤس کم غار زیادہ لگ رہی تھی۔ حمزہ نے ان تمام نقاب پوشوں کو غور سے دیکھا، ایک کو آتے ہوئے راستے میں پنچر کی دکان کے پاس بیٹھے دیکھا تھا، اور ایک کو
डिलीवर बॉय के रूप में देखा था। एक सेकंड को जो सामिया को देखकर नकाब हटाया था, उनमें से दो को हमजा पहचान कर काफ़ी हैरत में मुब्तला हुआ था। वाकई उनको कैसे पहचाना जा सकता, वो तो प्रोफेशनल वर्कर की तरह काम कर रहे थे। कौन कह सकता था ये सब जासूस है। सामिया सामने आते हर बंदे को बिना किसी लिहाज के टिपकाए जा रही थी। 15 बंदे, इन सब बंदों पर भारी पड़ रहे थे। जामिया अपनी टीम पर बाकी बंदे छोड़कर इस जानिब मुड़ गई जहाँ मीसम और हमजा गए थे। अचानक एक दरवाज़ा खुला और मोटा बॉस अनादिल का हाथ पकड़े बाहर निकला। सामने जामिया को देखकर ठिठक कर रुका। उसने गुस्से से जामिया को देखा और दांत पीसे। उसके नाकारा बंदों ने एक अजनबी को अंदर ही कैसे आने दिया। मगर जल्द अपने गुस्से पर काबू पाता वो नाजुक अंदाम जामिया को देखकर तमस्खुर से मुस्कुराया। एक कमज़ोर सी लड़की उसका क्या बिगाड़ सकती थी। इस लड़की को बचाने आई हो? आंखों में बेखौफी लिए वो इस वक्त सामिया से पूछ रहा था। बिल्कुल, उसे ही लेने आई हूँ और लेकर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी कर लो। सामिया गन का रुख उसकी जानिब के सर्द नज़रों से घूरती हुई लहजे में कड़वाहट घोले बताने लगी। ओ बेबी, ये तो मेरी है। अगर उसके पास भी आई तो ये सारी गोलियां उसके जिस्म के साथ साथ तेरे जिस्म में भी उतार दूंगा। याद रखना, इसलिए कह रहा हूँ, मेरे रास्ते में नहीं आना। वो गन अनादिल की कनपटी पर रखे मजाक उड़ाता कह रहा था। अनादिल नीम वहाँ आंखें लिए कपकपाती हुई इस बॉस की गिरफ्त में झूल रही थी। कभी कभी ड्रग्स तो कभी बेहोशी की इंजेक्शन ने उसको इतना नीम मुर्दा कर दिया था कि उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। ऐसा महसूस होता सिर्फ उसके पास सांसें हैं और कुछ नहीं। सामिया ने अनादिल को देखते हुए 2 कदम पीछे लिए। गुड, मेरे पीछे नहीं आना वरना ये मारी जाएगी। उसको मालूम नहीं था वो वही लड़की थी जिस पर भरोसा करके पलवशा को उसके हवाले किया था। वो 2 कदम आगे बढ़ता हुआ राहदारी से गुजर रहा था। राहदारी ऐसी थी कि एक वक्त में एक ही बंदा गुजर सकता था। बड़े मगरमच्छों को उसकी टीम ने काबू में ले लिया था, बस एक ये बॉस अनादिल की वजह से अब तक शिकंजे से बचा हुआ था। मीसम को गलत रास्ता बताया गया था। बॉस ने हर शख्स को इस लड़की के मामले में गुमराह किया था। उसे तह खाने का रास्ता बताया था जो कि अंडरग्राउंड था। इस समय सबको कहा था वो सुबह अनादिल को लेकर जाएगा, तब तक वो लड़की उस तह खाने में होगी। लेकिन मीसम को यह मालूम था वो आज ही रात में उसे ले जाएगा। उसका तैयारा ऊपर परवाज भरने के लिए तैयार खड़ा था। इतने सुस्त कदम से नहीं चल लड़की, तेज चल। वो बार बार लड़खड़ाती अनादिल के हाथ को मजबूती से थामे हुए खींचता हुआ ले जा रहा था। वो दीवार से चोट खाती हुई खिंचती चली जा रही थी जैसे कोई कटी हुई पतंग हो। अजय साहब को होश आ चुका था। वो अनादिल को याद करते हुए सबको रुला रहे थे। चंद दिनों में सबकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मछली बिना पानी के रहती हो। सबकी जिंदगी मफलूज हो गई थी। वजाहत साहब और सकीना बेगम को भी उनकी खराब तबीयत का मालूम हुआ तो वो भी इधर ही पहुंच गए। लेकिन उन्हें ये जानकर सदमा ही लग गया, अनादिल गुमशुदा है और हमजा उसे लेने गया है। बेगम, आपके बेटे ने हमें बता दिया होता कि ये सब चल रहा है तो हम अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके बच्ची को ले आते। उनके माथे पर अपने बेटे का बात छुपा जाने के गम के अलावा ऐसा कोई अनादिल के लिए तासुर नहीं था जिसे देखकर अनादिल की फैमिली को खौफ होता। वो खुद परेशान से इधर उधर कॉल करते अनादिल के बारे में बता रहे थे। हमारा बेटा समझता है हम ये जानकर अनादिल से मुतनफिर हो जाएंगे, इसलिए छुपाए हुए हैं। आपको शायद याद हो, एक बच्ची ऐना हुआ करती थी जिसके पीछे हमजा पागल थे, यहाँ तक कि उन्होंने प्रमोट होने से इनकार कर दिया था। हमें तो ये वही बच्ची लगती है। हालांकि हम कभी मिले नहीं, लेकिन हमें 100% यकीन है ये हमजा की ऐना ही है। सकीना बेगम पुरसोच नजरें वजाहत साहब पर जमाए अपने ख्याल पेश कर रही थी। और हमें यकीन है ये वही है जो इंसान शादी के नाम से भागता था, वो अचानक से शादी के लिए राजी हो गया। बेगम, ये बचपन की मोहब्बत का असर है। बचपन की मोहब्बत के रंग गहरे होते हैं, ये अपना रंग और छाप जरूर छोड़ती है। हम बच्ची के लिए कुछ करते हैं। अगर हमें अपने बेटे को बचाना है तो हमें अपनी बच्ची की जिंदगी बचानी होगी। वजाहत साहब कहकर मेजर जो उनके दोस्त भी थे उनके पास निकल गए। उन्हें यकीन था वो ज़रूर उनकी मदद करेंगे। सकीना बेगम वहीं अस्पताल में महर उन्निसा बेगम को सहारा देने के लिए मौजूद थी, जो खाविंद और बेटी के गम में निढाल थी और हादिया से संभाले नहीं जा रही थी। मीसम और हमजा तह खाने में पहुंचे तो वहाँ अंधेरे और कार कबाड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। अनादिल, ऐना, क्या तुम यहाँ हो? अनादिल, जवाब दो। हमजा दीवाना बाहर चिल्लाते हुए पुकार रहा था। पसीना चेहरे से बहता हुआ शर्ट में जज्ब हो रहा था। मीसम उसे बाहर ले आया। उनका तो वहां जाकर दम ही घुटने लगा था। एक जिंदा वजूद वहां चंद मिनट भी नहीं रह सकता था। हमजा, अनादिल वहां नहीं हो सकती है। हमें कहीं गुमराह तो नहीं किया बॉस ने? हमजा, वो अनादिल को ले जाएगा। मीसम के बोलने पर हमजा बिना कोई बात सुने भागता चला गया। उसे नहीं मालूम था कौन सा रास्ता उसे अनादिल तक पहुंचाएगा। फिर भी हर रास्ते पर उस उम्मीद के साथ भाग रहा था शायद अनादिल इस रास्ते के पार मिल जाए।
وہ پاگلوں کی طرح ہر کمرہ ہر راہداری میں جھانکتا انادل کو پکار رہا تھا۔ اچانک سے 5 آدمی نمودار ہوئے اور آتے ساتھ حمزہ پر چھپٹ پڑے۔ حمزہ مزاحمت کرتا ان 5 سے بیک وقت نمٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں میسم بھی آ چکا تھا۔ حمزہ 2 آدمیوں پر ایک ساتھ لاتوں گوسوں کی برسات کرتے ہوئے کوئی جنونی انسان لگ رہا تھا۔ ہاتھ کا مکہ بنا کر پہلے ایک آدمی کی آنکھ پر مارتا ہوا پیچھے ہوا تو دوسرے آدمی نے حمزہ کو جکڑ لیا۔ حمزہ کے اچانک جھٹکا دینے پر وہ اسے چھوڑ گیا اور حمزہ نے اپنی گن سے پہلی بار فائر کیا۔ گولی سیدھا دل میں پیوست ہوئی اور وہ آدمی نیچے دڑام سے گرا۔ دوسرے آدمی پر فائر کرتا حمزہ میسم کو اپنا ہی ساتھی لگا، جنونی سا۔ حمزہ ان 2 کو موت کے گھاٹ اتار گیا تھا، جبکہ میسم نے ان تینوں کو ٹھکانے لگایا اور دونوں آگے بڑھنے لگے۔ کچھ فاصلے پر کسی کے کراہنے کی آواز نے دونوں کا دل دہلا دیا تھا۔ نسوانی آواز پر ایک کو انادل یاد آئی، دوسرے کو زامیہ کا خوف لاحق کر گیا۔